بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بہن بھائیو السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، سب سے پہلے قبر انور سے میں نے باہر آنا ہے۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب لوگ اٹھائے جائیں گے ان سب میں پہلے ہم قبر انور سے باہر آئیں گے، اور جب لوگ وفد بنیں گے تو ہم پیش رو ہوں گے، اور لوگ جب خاموش ہوں گے تو ہم ان کے خطیب ہوں گے، اور جب لوگ رکے ہوئے ہوں گے تو ان کے شفیع ہوں گے، لوگ جب مایوس ہوں گے تو انہیں بشارت دینے والے ہم ہوں گے۔ اس دن عزت اور کنجیاں ہمارے ہاتھ ہوں گی، حمد کا جھنڈا اس دن ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ میں ساری اولاد آدم میں اپنے رب کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوں۔ ہمارے پاس 1000 قدم گھومیں گے، گویا وہ محفوظ انڈے ہیں، بکھرے ہوئے موتی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس دن شفاعت میری ہوگی۔ اس دن پتہ چلے گا لبیک کا نعرہ سیاسی ہے یا مذہبی ہے۔ اس دن پتہ چلے گا، اس دن ہر بندہ یہی کہے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی پھنس گیا ہوں، میں بھی حاضر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، دنیا پر تو کہتا تھا کہ میں غیر حاضر ہوں، آج حاضر ہو گیا ہے۔ دنیا پر تو کہتا تھا یہ سیاسی نعرہ ہے۔ حوض کوثر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوں گے، پل صراط پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھڑے ہوں گے۔ جہاں اعمال تو لے جا رہے ہوں گے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ ہم نے آپ کو غلط راستہ پر نہیں لگایا، ہم آپ کو دنیا داروں کے در سے ہٹا کر در رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تمہاری نسلوں کو بدبودار نہیں بنایا، تمہاری نسلوں کو وہ نعرہ دیا ہے کہ بندہ مردہ بھی ہو تو لبیک کا نعرہ سن کر اٹھ جاتا ہے۔ اس زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لو، قبر کے کیڑے بھی ہٹ جائیں گے، کہ یہ زبان وہ ہے جو ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی ہے، ورنہ ہر چیز کیڑوں نے کھا جانی ہے۔ آج یہ ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اٹھاؤ، آج یہ جسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرو۔ قبر میں مٹی بھی کہے گی، نہیں نہیں، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گانے والا آیا ہے۔ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو، آج تمہارا موقع ہے وفا کرنے کا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن تشریف لائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں سجدہ کر کے دستار بھی اتار دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اقدس بھی رب کے سامنے ننگا کر دیں گے۔ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ جب بیٹا باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، دوست کو دیکھ کر بھاگے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں رب کے سامنے اپنا سر ننگا کر دوں گا۔ کرتوت ہم نے کیے، گناہ ہم نے کیے، آج ہماری خاطر اللہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑیں گے۔ ہم کس طرف چل رہے ہیں؟ لبیک کا معنی بھی سیاسی لبیک کا معنی
پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا معنی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال حاضر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت آبروئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے حاضر۔ بتاؤ جی، یہ سیاست ہے، یہی تو ایمان ہے، اس سے بڑا ایمان اور کیا ہے؟ کیونکہ کفر اس نعرے سے پریشان ہے۔ جو یہاں منافقین ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ منافق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بھی پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 1.5 میل سے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف تشریف لا رہے ہیں، 1.5 میل سے منافق 300 بندے واپس چلے گئے۔ این اس وقت جب میدان احد میں 70 بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ہو رہا تھا، منافق مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اس کا اپنا دین ہوتا ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ 1200 میل تبوک کے مقام پر 1 لاکھ فوج کھڑی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ادھر کیا آنا ہے؟ میں آ رہا ہوں۔ یہ اسلام ہے۔ سوائے غزوہ خندق کے ایک جنگ بھی دفاعی نہیں لڑی گئی، اس میں بھی وہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تدبیر فرمائی۔ اس کے علاوہ کوئی جنگ دفاعی نہیں لڑی گئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم آ رہے ہیں۔ میرے حبیب اپنے غلاموں کو حکم دو کفار سے لڑتے رہیں، ان کو قتل کر کے رکھ دیں یہاں تک کہ ساری دنیا پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھا جائے۔ یہ قرآن ہے کا کیا مطلب ہے؟ دین ویسے ہی غالب ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تلوار اٹھائی۔ 27 غزوات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تلوار پکڑ کر تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلوار اٹھا کر فرماتے تھے، کس نے تلوار لینی ہے؟ داتا صاحب نے بھی جو تبلیغ کی ہے یہ بھی تلوار کے بغیر نہیں کی۔ پیچھے محمود غزنوی کی تلوار کھڑی تھی۔ تم بتاؤ، مساجد سے سپیکر اتر گئے جو بنا ہی اسلام کے نام پر ہے، تو ہندوؤں نے داتا صاحب کو کس طرح بیٹھنے دیا؟ یہاں تو کلمہ پڑھ کر قرآن و حدیث انہوں نے نصاب سے نکال دیا، کلمہ پڑھ کر انہوں نے ختم نبوت پر ڈاکے مارے، کلمہ پڑھ کر انہوں نے ممتاز قادری کو پھانسی دی۔ بتاؤ، داتا صاحب کو ہندو بیٹھنے دیتے تھے؟ داتا صاحب بھاٹی چوک تب بیٹھے رہے، انہیں معلوم تھا کہ پیچھے محمود غزنوی کی تلوار کھڑی ہے، اگر داتا صاحب کی توہین کی تو محمود غزنوی کی تلوار کاٹ کر رکھ دے گی۔ اقبال کہتا ہے، دین پر چلنا ہی مشکل ہو گیا ہے، ہر کمینہ دین کا رازدار بن گیا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اولاد 30-40 سال کی ہو جائے، ہم ان کو کلمے بھی یاد نہیں کرا سکے۔ ہم دین کی رازداری کی باتیں کرتے ہیں، مولوی ویسے ہی لگے رہتے ہیں، مولوی ویسے ہی نہیں لگے رہتے۔ مولویوں کو قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کا وارث قرار دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک سے 3 قبیلوں کو نکالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو کانیکا کو بلا کر فرمایا، میں تمہیں مدینہ سے نکالنے لگا ہوں، اتنے دن کی مہلت ہے، یہ ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے، میں نے تمہیں یہاں سے نکال دینا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں تم انگریزوں کا موبائل استعمال کرتے ہو اور انگریزوں کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ میں نے کہا یہ زمین اللہ رسول کی، انگریز اللہ رسول کی زمین سے نکل جائے، ہم ان کے موبائل بھی استعمال نہیں کریں گے، زمین پر جدھر بھی جائیں گے۔ اقبال کہتا ہے،
تو بجلی کے چراغ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بلا بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بلا بیٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت کی بات بلا بیٹھا، ختم نبوت کا مسئلہ تجھے سمجھ نہ آیا، ان کے دو بلب دیکھ کر تو اپنا دین متاثر کر بیٹھا، جو بھی جاتا ہے وہاں سے متاثر ہو کر آتا ہے، ہم تو کبھی متاثر نہیں ہوئے، جن کو اپنی ماں بہنوں کا خیال نہ آیا، جہاں مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ شادی کر رہی ہے، کیا انہوں نے ہمیں اپنی تہذیب بتانی ہے؟ ان سے تم متاثر ہو، تم اپنی اولاد کو ادھر لے جانا چاہتے ہو، اسلام کہتا ہے یہ اسلام ہے جو غیرت کا درس دیتا ہے، اسلام کو پوچھ کر کے کدھر لے جانا چاہتے ہیں؟ امریکہ افغانستان میں قلعہ جنگی میں مسلمانوں کو جلا دے، کنٹینروں میں بند کر کے انہیں بھون دے، پھر بھی وہ عدل والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا دے، لیکن وہ تلوار گوارا نہیں ہے جو بلال کو ظلم سے نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار نے کعبے کی چھت پر چڑھایا اور اسامہ بن زید کو سارے قریشیوں ہاشمیوں کا سپہ سالار بنایا، یہ اسلام کا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 74 جنگیں لڑی ہیں، 27 جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے، 47 جنگوں میں صحابہ کرام کو بھیجا، ان میں سے کل 2600 بندے، جن میں سے 259 صحابہ ہیں اور باقی کافر مرے۔ دوسری جنگ عظیم میں انہوں نے 4 کروڑ بندے مارے ہیں، یہ ہمیں امن کا درس دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔